بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 29 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كأن في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ انسان کی نماز گھر یا بازار میں نماز کے مقابلہ میں 20 سے کچھ زائد درجہ افضل ہے، اور یہ اس لیے کہ جب ایک شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد آتا ہے، اس طرح کہ نماز ادا کرنے کے علاوہ اور کوئی غرض اس کے اٹھنے اور چلنے کا سبب نہیں ہوتی، تو جو قدم بھی وہ زمین پر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اور ایک خطا معاف فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو جب سے وہ مسجد میں داخل ہوا اسی وقت سے نماز میں شمار ہوتا ہے جب تک نماز کی وجہ سے مسجد میں ٹھہرتا ہے۔ اور جب تک تم میں سے کوئی شخص مسجد میں نماز کی جگہ بیٹھا ذکر اللہ، اللہ اللہ یا کوئی اور عبادت کرتا رہتا ہے، فرشتے برابر اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تو اس پر رحمت فرما، الہی تو اس کی بخشش کر دے، الہ العالمین تو اس کی توبہ قبول فرما، جب تک وہ اہل مسجد کو ایذا نہ پہنچائے یعنی وضو نہ توڑے۔ فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق دنیا کی سب سے بہترین جگہیں مساجد ہیں، اور تمام اعمال خیر میں سے نماز سب سے بہترین عمل ہے، تو سب سے اچھا عمل اور سب سے بہترین عمل سب سے بہترین جگہ پر انجام دیا جائے تو اس عمل کی خوبی اور اس کے درجات کی بلندی میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ حدیث مبارکہ اپنے نفیس کلمات اور حسین عبارات کے اعتبار سے بے مثال ہے کہ گھر کی نماز سے مسجد کی باجماعت نماز 20 سے زائد درجات بلند ہے۔ آدمی کا وضو کرنا اور خوب تر وضو کرنا اور اپنی جگہ سے محض نماز کے لیے اٹھنا اور چل کر مسجد پہنچنا اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ تمام اعمال حسنہ اس نماز کے درجات کو بلند کرنے والے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ جتنا وقت نمازی مسجد میں نماز کے انتظار میں رہے گا وہ عند اللہ اسی طرح اجر و ثواب کا مستحق ہوگا جیسے وہ سارا وقت نماز میں رہا ہو۔ اس کے لیے فرشتے دعا کرتے رہیں گے۔ ظاہر ہے گھر میں نماز تو ہو جاتی ہے لیکن نمازی اتنی عظیم فضیلتوں سے محروم رہ جاتا ہے
جو اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلتیں متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں لفظ بضع استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں بضع 3 سے لے کر 9 تک کے درمیانی عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا 29 کا مطلب یہ ہوا کہ 20 سے کچھ اوپر۔ محدثین نے 29 کا ترجمہ 25 سے کیا ہے، یعنی آدمی اگر مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کو اکیلے نماز پڑھنے سے، گھر میں نماز پڑھنے سے یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں 27 درجے کا ذکر ہے، تو 25 اور 27 کی روایات میں تطبیق اس طرح دی جا سکتی ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے 25 درجے بتایا گیا، پھر دوسری وحی میں 27 درجہ کی بشارت دی گئی۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ 25 اور 27 کا جو فرق ہے یہ نمازوں کے اعتبار سے ہے، یعنی بعض نمازوں کا ثواب 25 اور بعض نمازوں کا ثواب 27 درجے۔ کچھ محدثین فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں 27 درجے ثواب اور سری نمازوں میں 25 درجے ثواب۔ اس کی تطبیق یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ جو نمازی زیادہ مشقت برداشت کر کے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا اس کے لیے 27 درجے، اور جو کم مشقت برداشت کر کے مسجد میں آیا اس کے لیے 25 درجے۔ جمہور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو ثواب ہے یہ جماعت کی نماز کے ساتھ مختص ہے، مسجد کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، چاہے وہ مسجد میں ہے یا مسجد سے باہر ہے، تو اس کو یہ ثواب ضرور ملے گا۔ تو ایسا نمازی جو گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد کے لیے چلا اور صرف نماز پڑھنے کے لیے چلا، تو جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہا، مسجد میں نماز کا انتظار کرتا رہا، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نماز پڑھتا رہا۔ دوسرا حدیث مبارکہ میں آیا والملائکۃ یصلون، کہ فرشتے نماز پڑھنے والے شخص کے لیے یا نماز سے فارغ ہو کر مسجد میں بیٹھنے والے شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس پہ رحمت نازل فرما، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما، جب تک وہ مسجد والوں کو ایذا نہ پہنچائے۔ ایذا نہ پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، تو جب تک وہ باوضو مسجد میں اپنی جگہ بیٹھا رہے گا تب تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ گزشتہ احادیث چونکہ نیت کے ثمرات کے متعلق تھیں، انسان کے ارادے کے متعلق تھیں، تو یہ حدیث پاک نیت کے عظیم ترین ثمرات اور برکات کو ظاہر کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر بغیر نیت اور ثواب کے ارادے کے کوئی شخص گھر سے وضو کر کے مسجد میں آ جائے تو یہ خطاؤں کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کسی دوسری غرض کے لیے، کسی دوسرے مقصد کے لیے گھنٹوں کوئی شخص مسجد میں رہے مگر اجر و ثواب کا ارادہ یا نیت نہیں کی تو فرشتوں کی مفید ترین اور معصوم ترین دعاؤں کا مستحق نہیں ہو سکتا۔